السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے حوثی جنگجو، یعنی یمن کے جو جنگجو ہیں ان کی اور یورپ، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اس کے بارے میں۔ تو کشیدگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور کشیدگی کی وجہ یہ ہے کہ حوثی جنگجو جو کہ یمن کے باغی کہلائے جاتے ہیں، ان کی اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی عروج پر جا چکی ہے۔ تو کشیدگی اس طرح سے شروع ہوئی تھی کہ جب غزہ پر بمباری شروع کی تھی اسرائیل خبیث نے، تو یمن نے اعلان کیا تھا کہ جب تک یہ بمباری رکے گی نہیں تو ریڈ سی سے جو بھی قافلہ جائے گا، جو بھی جہاز گزرے گا، ہم اس پر اٹیک کریں گے۔ تو اب تک رپورٹ کے مطابق 18 بحری جہازوں پر حوثی باغیوں نے، حوثی جنگجوؤں نے اب تک حملہ کیا ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ حملے جو ہیں یہ سارے ریڈ سی میں ہوئے ہیں، اور یہ ریڈ سی جو ہے دنیا کا 30% تجارتی گزرگاہ ہے۔ دنیا کی 30% تجارت اس راستے سے ہوتی ہے، اور اس میں جو مین مسئلہ جو ہے وہ یورپ اور دیگر ممالک کے لیے یہ ہے کہ اس میں جو 19 کلومیٹر کی لائن ہے یہ یمن کے کنٹرول میں آتی ہے، اور یمن میں حوثی جنگجوؤں کا قبضہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو یمن چاہ رہا ہے کہ وہ کسی کو بھی یہاں سے جانے نہیں دے گا، اور اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو یورپی ممالک کو تجارت میں بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور ان کو لمبے روٹس طے کرنے پڑیں گے جو ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ پہلا حملہ جو ہے وہ ریڈ سی سے جو UK کی طرف سب سے پہلا جہاز جا رہا تھا، حوثی باغیوں نے ان پر میزائل اٹیک کیا۔ جوابی حملے میں رائل نیوی جو انگلینڈ کی ایک نیوی فورس ہے، اس نے ڈرون کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا۔ دوسرا حملہ جو تھا وہ ہدایہ پورٹ سے بہاماس کی طرف جو جہاز جا رہا تھا، اس پر حوثی باغیوں نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریڈ کی اور اس جہاز کو اغوا کر کے ہدایہ پورٹ پر لے آئے۔ اسکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو ریڈ کلر کے جو نشانات جہازوں پر دیے گئے، یہ اوپر سے نیچے تفصیلات ہیں۔ تیسرا جو جہاز تھا اس پر حوثی باغیوں نے ڈرون اٹیک کیا، جس کو فرانس کی نیوی نے 100 کلومیٹر پہلے ہی ہوا میں تباہ کر دیا۔ یہ جہاز ہدایہ پورٹ سے فرانس کی طرف جا رہا تھا، یعنی کہ یہ فرانس کا جہاز تھا جس کی حفاظت فرانس نیوی نے کی۔ چوتھا جہاز جو تھا وہ باب المندیب سے کائمن آئس لینڈز کی طرف رواں دوا تھا۔ حوثی باغیوں نے اس پر بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ یہ جہاز ناروے کی طرف سے تھا جو بایو ڈیزل سعودی عرب سے ریونین لے کے جا رہا تھا۔ اس پر حملہ ہوا لیکن وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد جہاز جو ہے وہ باب المندیب سے پاناما کی طرف رواں دوا تھا۔ سمندر کے اندر جہاز کے قریب ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، لیکن وہ جہاز کو ہٹ نہ کر سکا، اور یوں یہ جہاز جو ہے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ہدایہ پورٹ سے لائبیری کی طرف جو لوکیشن دی گئی تھی، اس پر جہاز جو ہے گریس سے سنگاپور کی طرف رواں دوا تھا۔ حوثی باغیوں نے اس پر UAV کے ذریعے اٹیک کیا، لیکن یہ جہاز بھی بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ حوثی باغی جو شپ بھی ان کے ریڈار کے قریب سے گزرتی اس پر فوراً حملہ آور ہو جاتے، اور یہ چیز یورپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس کے بعد حوثی باغیوں نے باب المندیب سے بہاماس جانے والے شپ پر حوثی باغیوں نے بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا، جو کہ بیلسٹک میزائل سے حملہ ناکام ہوا تو فوراً حوثی باغیوں نے اینٹی شپ میزائل شپ پر داغ دیا، جس سے شپ کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، لیکن شپ بچ کر نکل گیا۔ حوثی باغیوں کا ایک ہی جو ہے نظریہ ہے، اور نظریہ یہ ہے کہ جب تک غزہ پر بمباری رکے گی نہیں تو ہم بھی
کسی شپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، اور جو بھی شپ اسرائیل، امریکہ، یورپی یونین کی طرف سے ہوگی ہم اس پر ضرور اٹیک کریں گے۔ اس کے بعد جو ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ وہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ پاکستانی میڈیا، دیگر ممالک جو ہیں وہ صحیح طرح سے رپورٹنگ نہیں کر رہے ہیں، اصل حقائق لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے اور اسرائیل نے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی ہے، اسرائیل کی خود مرتد کافر فوج جو ہے کتنی ہلاک ہو چکی ہے، مردار ہو چکی ہے۔ تو آنے والی ویڈیو کا ہمارا انتظار کریں اور ہمارے سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔